کبھی سوچا ہے کہ ہماری ہڈیاں بالکل سیدھی اور ہموار کیوں نہیں ہوتیں؟ اصل میں ان کی سطح پر موجود ہر ابھار، ہر لکیر اور ہر سوراخ ایک پوری کہانی سناتا ہے۔ یہ سمجھیں کہ یہ ایک خفیہ زبان ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ پٹھے کہاں جڑتے ہیں، نسیں کہاں سے گزرتی ہیں اور جوڑ کیسے حرکت کرتے ہیں۔ آج ہم اسی زبان کے رازوں سے پردہ اٹھائیں گے۔ تو چلیں اسی بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ آخر ایک ہڈی کی سطح بالکل چکنی کیوں نہیں ہوتی؟ جواب دراصل ہمارے جسم کے شاندار ڈیزائن میں ہی چھپا ہوا ہے۔ یہ اونچ نیچ بے ترتیب نہیں ہے، ہر ایک کا ایک خاص مقصد ہے: طاقت، حرکت اور زندگی کو ممکن بنانے کا مقصد۔ تو آج کا ہمارا سفر کچھ یوں رہے گا۔ سب سے پہلے ہم ابھار یعنی پروجیکشنز کو دیکھیں گے، پھر ان سطحوں کو سمجھیں گے جہاں ہڈیاں مل کر جوڑ بناتی ہیں۔ اس کے بعد ہم ان راستوں کی بات کریں گے جو نسوں اور خون کی نالیوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور آخر میں ہم ان سب کو جوڑ کر دیکھیں گے کہ یہ ہڈیوں کا نقشہ پڑنا کیسے جاتا ہے۔ چلیں تو اب ذرا گہرائی میں چلتے ہیں۔ ہمارا پہلا موضوع ہے ابھار یعنی پروجیکشنز۔ یہ ہڈیوں کے وہ حصے ہیں جو باہر کی طرف نکلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کو آپ اینکر پوائنٹ سمجھ سکتے ہیں، جہاں پٹھے، ٹینڈنز اور لیگامنٹس مضبوطی سے جڑتے ہیں تاکہ ہم حرکت کر سکیں۔ اچھا، تو ان ابھاروں کو سمجھنے کے لیے ہم انہیں 3 آسان گروہوں میں بانٹ لیتے ہیں۔ پہلے وہ جو لمبی لکیروں کی طرح ہوتے ہیں، یعنی لکیری ابھار۔ دوسرے وہ جو گول گانٹھوں کی طرح ہوتے ہیں، یعنی گول ابھار۔ اور آخر میں نوکیلے ابھار۔ آئیے ایک ایک کر کے سب کو دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں لکیری ابھاروں کی۔ ان کے بارے میں یوں سوچیں جیسے یہ کسی پہاڑی سلسلے کی لمبی چوٹیاں یا دھاریاں ہوں۔ یہ ہڈی کی سطح پر لمبائی میں پھیلے ہوتے ہیں اور پٹھوں کو جڑنے کے لیے ایک بڑی جگہ دیتے ہیں۔ اب ذرا اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ کھوپڑی کے پچھلے حصے پر جو سپیریئر نوکل لائن ہوتی ہے، وہ گردن کے ان پٹھوں کو جوڑتی ہے جو ہمارے سر کو سیدھا رکھتے ہیں۔ اسی طرح بازو کی ہڈی پر میڈیل اور لیٹرل سپرا کونڈائلر رج پٹھوں کو جڑنے کے لیے مزید جگہ دیتے ہیں۔ اور شاید سب سے بہترین مثال کولے کی ہڈی کا ایلیاک کریسٹ ہے، جسے آپ اپنے ہاتھوں سے محسوس بھی کر سکتے ہیں۔ یہ پیٹ اور ٹانگوں کے بڑے پٹھوں کے لیے ایک بہت اہم جوڑ ہے۔ چلیں اب ابھاروں کے اگلے گروپ کو دیکھتے ہیں، یعنی گول ابھار۔ یہ لکیروں کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ ہڈی کی سطح پر زیادہ گول گانٹھوں یا گھنڈیوں جیسے نظر آتے ہیں۔ ان کا کام بھی پٹھوں اور لیگامنٹس کو مضبوطی سے جوڑنا ہی ہے۔ ان کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ ٹیوبرکل ایک چھوٹی سی ابھری ہوئی گانٹھ ہوتی ہے، جیسے پیوبک ٹیوبرکل۔ پروٹیوبرنس ذرا زیادہ بڑا ابھار ہوتا ہے، جیسے کھوپڑی کے پیچھے ایکسٹرنل آکسیپیٹل پروٹیوبرنس۔ پھر آتی ہے ٹیوبروسٹی، جو ایک بڑا کھردرا ابھار ہوتا ہے تاکہ پٹھوں کو بہت مضبوط گرپ مل سکے۔ اور آخر میں میلیولس، یہ ٹخنے کے دونوں طرف کی وہ گول ہڈیاں ہیں جنہیں ہم چھو سکتے ہیں۔ اچھا جی، تو ہمارے ابھاروں کے سفر کی آخری منزل ہے نوکیلے ابھار۔ جیسا نام سے ہی ظاہر ہے، یہ زیادہ نوکیلی اور تیز ساختیں ہوتی ہیں جو ہڈی سے باہر نکلی ہوتی ہیں اور اکثر بہت ہی خاص اور مضبوط جوڑ فراہم کرتی ہیں۔ اس کی 2 بہت اچھی مثالیں ہیں۔ ایک ہے اسپائن یا اسپائنس پروسیس۔ یہ ایک نوکیلا ابھار ہے، جیسے کولے کی ہڈی پر اسشیل اسپائن یا ہماری ریڑھ کی ہڈی کے ہر موہرے کا وہ پچھلا نوکیلا حصہ، جسے ہم کمر پر ہاتھ پھیر کر محسوس کر سکتے ہیں۔ دوسری مثال سٹائلائٹ پروسیس ہے۔ یہ کھوپڑی کی ٹیمپورل بونز سے نکلنے والی ایک پتلی پینسل جیسی نوک ہے جو گردن کے چھوٹے پٹھوں کو جوڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ابھاروں سے آگے بڑھتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان سطحوں کی جہاں ہڈیاں ایک دوسرے سے ملتی ہیں، یعنی ہمارے جوڑ۔ یہ سطحیں عام طور پر بہت ہموار اور چکنی ہوتی ہیں تاکہ حرکت آسانی سے اور بغیر کسی رگڑ کے ہو سکے۔ یہاں 3 اہم قسمیں ہیں۔ ہیڈ کسی بھی ہڈی کا بڑا گول سرا ہوتا ہے جو گیند کی طرح دوسرے جوڑ کے ساکٹ میں فٹ ہو جاتا ہے، جیسے ہمارے کندھے یا کولہے کا جوڑ، جس سے ہم بازو یا ٹانگ کو ہر طرف گھما سکتے ہیں۔ کونڈائل بھی ایک گول سطح ہے، لیکن یہ عام طور پر جوڑوں میں جوڑے کی شکل میں ہوتی ہے اور زیادہ تر ایک ہی سمت میں حرکت دیتی ہے، جیسے ہمارا گھٹنا جو صرف مڑتا اور سیدھا ہوتا ہے۔ اور فیسٹ ایک چھوٹی سی تقریباً چپٹی سطح ہوتی ہے جہاں 2 ہڈیاں ایک دوسرے پر ہلکا سا پھسلتی ہیں، جیسا کہ پسلیوں اور ریڑھ کی ہڈی کے بیچ میں ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ ساری معلومات کہاں سے رہی ہے؟
یہ انہی ہاتھ سے لکھے گئے نوٹس کا حصہ ہے جن کا ہم آج تجزیہ کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہترین مثال ہے کہ کیسے بنیادی مطالعاتی مواد کو ایک صاف اور منظم طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، ہماری آخری بڑی قسم ہے ہڈیوں میں بنے راستے۔ ان کے بارے میں ایسے سوچیں جیسے یہ سرنگیں، وادیاں اور نالیاں ہیں جو ہماری نازک نسوں اور خون کی نالیوں کو ایک محفوظ راستہ دیتی ہیں تاکہ وہ بغیر کسی نقصان کے پورے جسم میں پہنچ سکیں۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم تفصیل میں جائیں، ایک بہت اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے ڈپریشن، جو ہڈی کے سطح پر ایک گڑھا یا نالی ہے، جیسے کوئی وادی، اور دوسرا ہے اوپننگ، جو ایک اصلی سوراخ یا سرنگ ہے جو ہڈی کے آر پار جاتا ہے۔ تو ایک چیز سطح پر ہے اور دوسری اس کے اندر سے گزرتی ہے۔ تو چلیں اس فرق کو مثالوں سے واضح کرتے ہیں۔ ڈپریشنز میں شامل ہے نوچ، جو ہڈی کے کنارے پر ایک کٹاؤ جیسا ہوتا ہے، پھر ہے گروو یعنی ایک لمبی نالی، اور فوسا جو ایک چوڑا کم گہرا گڑھا ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں اوپننگز پر۔ فشر ایک تنگ دراڑ جیسا سوراخ ہے۔ فورامین ایک گول سوراخ ہوتا ہے جو نسوں اور خون کی نالیوں کے لیے بہت عام راستہ ہے۔ کینال ایک لمبی سرنگ ہے جو ہڈی کے اندر سے گزرتی ہے، اور آخر میں میٹس جو کسی نالی کا باہر کھلنے والا منہ ہوتا ہے، جیسے ہمارے کان کا سوراخ۔ تو ان ساری اصطلاحات کو جاننے کے بعد اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ان نشانوں کو پہچان کر ہم صرف نام نہیں رٹ رہے، بلکہ ہم ہڈیوں کے نقشے کو پڑھنا سیکھ رہے ہیں، اور یہ نقشہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا جسم کام کیسے کرتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، جب بھی کوئی ابھار نظر آئے تو ذہن میں لائیں کہ یہاں ایک مضبوط پٹھا جڑا ہوا ہے۔ جب کوئی ہموار سطح دکھائی دے تو تصور کریں کہ یہاں حرکت ہو رہی ہے، اور جب کوئی نالی یا سوراخ ملے تو جان لیں کہ یہ ایک اہم لائف لائن کی حفاظت کر رہا ہے۔ ہر نشان کا ایک مطلب ہے، ایک کام ہے۔ تو میں آپ کو اس سوال کے ساتھ چھوڑے جاتا ہوں، جب آپ انسانی ڈھانچے کو دیکھتے ہیں تو کیا یہ صرف ہڈیوں کا ایک ڈھیر نظر آتا ہے، یا اب آپ اس نقشے کو پڑھ سکتے ہیں؟ انسانی ڈھانچہ طاقت، دباؤ اور حرکت کی کون سی کہانی سناتا ہے؟ یہ نشانات صرف انیٹمی نہیں ہیں، یہ خود زندگی کی لکھی ہوئی تاریخ ہیں۔